بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ کی کہانی نسائی صبر و حوصلے اور وفاداری کی وہ داستان ہے جسے پڑھنے سے ہماری نگاہوں میں خواتین کی عزت و وقار دو چند ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے صابر شاکر پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے نام مورخین و مفسرین کا اختلاف ہے، البتہ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ شکل و صورت اور لمح سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں اور شکل و صورت میں بھی ان سے مشابہ تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ نہایت شاندار زندگی گزار رہے تھے۔ آپ کے پاس بے شمار نوکر چاکر، غلام، اولاد، بیویاں، لونڈیاں، جائیداد، مال و متاع اور اللہ کا دیا بہت کچھ تھا۔ آپ اللہ کی نعمتوں کا خوب شکر کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق شیطان نے اللہ سے کہا کہ اگر ایوب کے پاس اتنی آسائشات نہ ہوتی تو وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت نہ کرتا۔ اس پر ایوب علیہ السلام کی اطاعت و بندگی کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ کی تمام دولت جائیداد ختم ہوگی، اولاد، غلام، لونڈیاں، مال و متاع اور ایک کر کے سوائے ایک بیوی کے تمام بیویاں بھی ساتھ چھوڑ گئیں۔ بات یہاں تک ہی محدود نہ رہی، حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت بھی جاتی رہی۔ آپ کو شدید قسم کے مرض نے آ گھیرا اور زبان کے سوا آپ کا تمام جسم مبارک اس مرض سے متاثر ہوا۔ حالت یہ ہو گئی کہ آس پاس کے لوگ آپ سے گھن کھانے لگے۔ آپ کو اپنی جائے سکونت تبدیل کرنا پڑی۔ شہر کے ظالم لوگوں نے آپ کو شہر سے باہر اس جگہ ڈال دیا جہاں وہ اپنا کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے۔ ناظرین، یہاں اس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے چونکہ عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ حضرت ایوب کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی۔ چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے مرض کا ذکر ہے، مگر یاد رکھیں یہ سب باتیں بالکل غلط اور من گھڑت ہیں، اور ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا۔ اس لیے یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت اور حقارت ہیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی بیماری کی نوعیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب آپ علیہ السلام بیمار پڑ گئے تو ان حالات میں آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ انہوں نے آپ کی خدمت کو اپنا مشن بنا لیا اور کبھی ایک ثانیے کے لیے بھی یہ خیال دل میں نہ لائیں کہ دوسرے لوگوں کی طرح آپ سے برا برتاؤ کریں یا آپ سے گن کھا کر آپ کو چھوڑ جائیں۔ ایک طویل عرصے تک حضرت ایوب علیہ السلام اسی حالت میں رہے۔ ایک روایت کے مطابق تکلیف کا یہ سلسلہ 18 سال تک جاری رہا۔ آپ کے جسم کا تمام گوشت جڑ گیا، صرف ہڈیاں اور چمڑی باقی رہا، اور آپ کے جسم میں کیڑے تک پڑ گئے۔ آپ کی زوجہ آپ کی تیمارداری کرتی، آپ کی ضرورت کا ہر ممکن خیال رکھتی تھی اور اپنے الفاظ و اعمال سے آپ کو حوصلہ دیتی۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ گھریلو اخراجات چلانے کے لیے آپ روزانہ شہر جاتی اور وہاں لوگوں کے مختلف کام کاج کر کے بدلے میں ملنے والی اجرت سے اپنی اور اپنے شوہر کی ضروریات پوری کرنے کا سامان کرتی۔ ایک بار آپ نے کسی گھر والوں کے لیے روٹیاں پکائیں۔ ان کا ایک بچہ سویا ہوا تھا، انہوں نے اس بچے کے حصے کی روٹی آپ کو دے دی۔ آپ اس روٹی کو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لائیں۔ حضرت ایوب نے سوال کیا کہ کہاں سے لائی ہو، اور یہ جان کر کہ یہ ایک سوئے ہوئے بچے کا حصہ ہے آپ نے روٹی واپس کر دی، وہ بچہ کہیں جا کر روٹی کے لیے بیقرار نہ ہو جائے۔ آپ روٹی لے کر واپس پہنچی تو وہاں گھر والوں کی بکری نے ان کو زور سے ٹکر مار دی۔ آپ کے منہ سے نکل گیا کہ ایوب کتنے غلط خیال والے ہیں۔ آپ نے گھر میں جا کر دیکھا تو واقعی بچہ اٹھ گیا تھا اور اس نے گھر والوں کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ اس پر آپ نے کہا کہ اللہ ایوب پر رحم کرے، انہوں نے صحیح فرمایا تھا اور میں اچھے موقع پر پہنچی۔ ایک دن آپ کام کی تلاش میں گھر سے نکلی اور گھر پھری لیکن کوئی کام نہ ملا۔ شام کو گھر پلٹنے لگی تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بھوک کا خیال آیا، آپ سے برداشت نہ ہوا اور آپ نے اپنے بالوں کی ایک لٹ کسی امیر لڑکی کو فروخت کر دی۔ اس لڑکی نے آپ کو کھانے پینے کا سامان دیا۔
حضرت ایوب علیہ السلام کے پوچھنے پر آپ نے کہا کہ میں نے ایک امیر کے گھر کام کیا تھا، اگلی مرتبہ بھی یہی ہوا تو آپ نے بالوں کی دوسری لیڈ بھی فروخت کر دی اور کھانا لے کر آئیں۔ چند مرتبہ اس طرح ہونے پر ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب ان کی زوجہ یہ نہ بتا دیں کہ کھانا وہ کہاں سے لاتی ہیں، وہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ اس پر آپ کی زوجہ سے اپنے سر سے اپنی اوڑھنی اتاری تو حضرت ایوب علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے سر کے سارے بال کٹ چکے ہیں۔ اس وقت گھبراہٹ اور بے چینی میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحیم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی زوجہ آپ کو رفع حاجت کے لیے لے جایا کرتی تھی، کیونکہ بیماری کے سبب آپ خود رفع کرنے پر قادر نہ تھے۔ ایک بار آپ نے حاجت کے عالم میں اپنی زوجہ کو آواز دی، انہیں آنے میں دیر لگی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت آسمان سے ندا آئی کہ اے ایوب، اپنی ایڑی زمین پر مارو اور وہاں سے جو پانی نکلے اس کو پی لو، اس سے بھی نہا بھی لو۔ حکم الہی پر عمل کرتے ہی آپ کو شفا حاصل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے ہلا بھی بھیجا۔ آپ اس کو پہن کر بیٹھ کے آپ کی بیگم تشریف لائیں تو آپ کو پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے آپ کو کوئی اور شخص خیال کیا اور پوچھا کہ اے خدا کے بندے، یہاں ایک بیمار آدمی تھے، تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ کہیں ان کو بھیڑیے نہ کھا گئے ہوں یا کتے نہ لے گئے ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں وہی بیمار ایوب ہوں۔ تو ان کو کافی دیر تک یقین نہ آیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، بیماری کے زمانے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ ایک بار کہیں کام سے گئیں تو دیر سے خدمت میں حاضر ہوئیں، چونکہ آپ تکلیف و کمزوری کی وجہ سے بہت سے کام خود نہ کر پاتے تھے اور زوجہ ہی مددگار تھی۔ تو زوجہ کی غیر موجودگی میں غالباً سخت آزمائش کا معاملہ آیا، جس سے بے قرار ہو کر آپ نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ انہیں جھاڑو مار دیں اور اپنی قسم نہ توڑیں۔ لہٰذا انہوں نے 100 تیلوں والا ایک جھاڑو لے کر اپنی زوجہ کو ایک ہی بار مار دیا۔ اس کا ذکر قرآن میں یوں موجود ہے، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دو اور قسم نہ توڑو۔ شفا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پہلے کا سا رنگ اور روح بھی بخش دیا اور مال و زر، اولاد اور احباب، غرض سب حالت پہلے کسی ہو گئی۔ مصائب کے خاتمے پر آپ کی زوجہ نے بھی سکھ کا سانس لیا اور آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا کرنے پر خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہی انتقال کر گئی تھیں۔ آپ بنی نوع انسان کی تاریخ کی عظیم ترین خاتون ہیں۔ آپ نے وفا شاری کی ایک مثال قائم کر دی اور ہر دکھ در میں اپنے شوہر کے شانہ بشانہ رہیں۔ ان کا عمل اور اسوہ ہر دور کی خواتین کے مشعل راہ ہے۔